بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن أزور إخواني قال يا رسول الله أوليس نحن إخوانك قال لا أنتم أصحابي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور معزز دینی بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق کو بنایا اور ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے درجات کا تفاوت رکھا. دنوں کو بنایا اللہ رب العزت نے، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو دنوں میں ایک دن کو اللہ نے سرکار بنایا جو ہے مہینے بنایا اللہ رب العزت نے 12 مہینے. ایک عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے اللہ نے بنایا. یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کوئی اس کو 11 نہیں بنا سکتا ہے، کوئی اس کو 13 نہیں بنا سکتا ہے. اور فرمایا اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے یہ 100,000 سال سے نہیں چلنے ہیں. اتنا شہر فرمایا کہ یہ 12 مہینے اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. ان 12 مہینے کے اندر ایک مہینے کو اللہ نے سردار بنایا 12 مہینے، اور وہ ہے رمضان کا مقدس اور دوبارہ مہینہ. راتیں بنائی اللہ رب العزت نے، ان راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات اللہ رب العزت نے شب قدر کو بنایا. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر بنایا، اور جب سے دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اربوں بے شمار انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے. ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بڑا رتبہ والا، اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ ابھی تیار نہیں ہوا. کنت نبیا وآدم بین الماء والجسد، کہ اس وقت اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے روح کو اللہ نے پیدا کیا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا
فرمایا کہ جس طرح جتنے ستارے ہیں آسمانوں میں ان سب کی روشنی سورج کے واسطے سے ہے، حتیٰ کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی سورج کے واسطے سے ہے۔ یہ سب عکس ہے اس کا۔ فرمایا اسی طرح جتنے انبیاء کو اللہ رب العزت نے نبوت کا نور دیا ہے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نور کا عکس ہے۔ اصل نبی کو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر کے انہیں کے سلسلے میں اور توحید میں سارے تمام انبیاء کو دیا۔ اب اندازہ لگائیے جن کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض کہ انبیاء میں بھی ایک دوسرے کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو فوقیت دے رکھی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے کتنا شکر کا مقام ہے کہ ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے ایک روایت کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی، حالانکہ نبوت کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس امت کی فضیلت کو سن کر کے اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت فرمایا۔ نبی اللہ رب العزت نے ہمیں افضل الانبیاء عطا فرمایا اور پھر امت کو تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ امت سب سے بعد میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے یہ امت ہے، یہ امتوں میں انبیاء نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے جنت میں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کسی آدمی کا ایمان دنیا میں کامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے میرے رب کی، فرمایا کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، فلا وربک قسم ہے تیرے رب کی ان کا ایمان کامل نہیں ہوا، لا یؤمنون جب تک یہ آپ کو اپنا فیصلہ تسلیم نہ کریں، آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں اور دل میں کوئی ذرہ برابر تنگی محسوس ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے تھے، ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کی ایک شاخ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ ممبر جب بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاخ کو چھوڑ دیا۔ روایت کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہے، جمعے کا دن ہے، مجمع موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اس ستون کو آپ نے نہیں پکڑا تو اس ستون سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چھوٹا بچہ ماں کے جدا ہونے پر روتا ہے۔ آپ بول دیجیے محترم بزرگوں دوستو، ایک ستون جس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ سے جدا ہونے کی وجہ سے وہ ستون رو رہا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں سے اس کو جدا کر کے یا روتا نہیں ہوتا، بلک بلک کر روتا ہے، جب تک اس کو ماں کے گود میں نہیں پہنچائیں گے آپ کسی کے پاس جا کر وہ چپ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو پکڑا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو جیسے دوبارہ پکڑا اس کا رونا جو ہے بند ہوا۔ آپ بتائیے کہ ایک ستون جو بے جان ہے، انسانوں کے طرح اس کو شعور نہیں، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جدائی کو جو ہے برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی ایمان کا جز ہے،
ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر مومن کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے. سمندر کی گہرائی کو نہ پتا سکتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بے چین ہیں، رات بھر دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اللہ کا سلام پیش کیا، اور اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتے ہیں. اس کے باوجود پوچھا کہ میرے محبوب سے پوچھو کیوں اتنا رنجیدہ ہے. کس کے لیے رنجیدہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے رات رات بھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بڑا ہے، آپ یقین جانتے اگر ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے اور قرآن کے الفاظ کو ہم سمجھتے ہمیں معلوم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی بات کو بیان کرتے اللہ کا بیان کر دینا ہی کافی ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو قسم کھا کر فرماتے سورۃ نجم کے اندر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى سب لوگ جانتے ہیں. ساتویں آسمان کے اوپر جو مقام ہے اس کو سدرۃ المنتہا ہے. منتہا میں اینڈ ختم، اب اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. آپ نے پوچھا کہ جبرائیل تفارقونی، کہ آپ مجھ سے یہاں جدا ہو رہے ہیں، مجھے اکیلے آپ یہاں سے آگے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول میرے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک روایت کے اندر 70,000 کا لفظ موجود ہے. فرمایا لو دنوت من باقیہ لحترقت، اگر میں کسی ایک پردے سے قریب ہو جاؤں گا تو میں جنت خاک ہو جاؤں گا. اس سے آگے جانا صرف آپ کی شان ہے. آج تک دنیا کی کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں گئی ہے اور قیامت کی صورت تک آپ کے بعد کوئی اس سے آگے نہیں جائے. اول اور آخر عرش معلیٰ پر جانا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کسی کو اللہ نے عرش معلیٰ پر نہیں ہوا. ایسا نبی اللہ رب العزت نے، ایسے نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے. قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہو. ہر آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو، مالدار ہو امیر ہو غریب ہو شہری ہو دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، تم ہو ابدال ہو، سارے دنیا کی جتنی مخلوق ہے حتیٰ کہ سارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہو. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا قیامت کے دن. یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نہیں ماننے لگے. آپ اندازہ لگائیے دوستو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پسینے میں ہر انسان ڈوبا ہوا ہوگا. حدیث میں کوئی کپڑوں پر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں پر پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا. بعضوں وہی حدیث کے الفاظ ہیں، بعض لوگ سینے تک پسینے میں ہوں گے اور بعض لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ تک ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کتنی گرمی ہوگی، کتنی شدید گرمی ہوگی کہ آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا وہ پسینے میں خوب ڈوب جائے. ایسے مشکل وقت میں، ایسی پریشانی میں، مشکل گھڑی میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے. سب جانتے
آواز جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، سجدے میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ربی امتی امتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، کہ ایسی مشکل گھڑی میں ہمیں یاد کرنا ہے کہ اللہ میری امت و آپ جہنم سے جو ہے پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کر کے گئے، فرمایا قرآن کریم کی آیت کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یقین تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے وہ نبی بے چین ہو جائے، نبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ اپنی اولاد کو کوئی تکلیف اگر پہنچ جائے تو ماں باپ کو نیند آئے گی؟ چھوٹے بچے کو اگر سر میں درد ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف اگر ہو جائے، رات بھر ماں باپ سوتے نہیں۔ آپ یقین جانیں جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں بچوں کی ذرا سی تکلیف کی وجہ سے رات بھر ماں باپ جاگتے ہیں، ان کی تکلیف سے زیادہ خود وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے ایک چور کا ہاتھ کاٹ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چور چوری سے پکڑا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، دلائل موجود ہو گئے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رو رہے تھے مسجد کے کونے میں، جیسے روایت کے اندر ہے کہ آپ کے چہرے اکبر کے اوپر اتنا زیادہ غم تھا جیسے راکھ آپ کے چہرے پر جو ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا میں کیوں نہ رو، میری امتی کا ایک امتی کا ہاتھ جو ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہے، میری امتی کا جو ہے ہاتھ کاٹ گیا۔ اس لیے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سمجھ لیجیے ایک بوڑھی عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، گھوم رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت سرما کاٹ رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار پڑھ کر رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہ اشعار سن کر رونے لگے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون لاگ رہے عمر؟ تو اس بوڑھی امی نے کہا کہ رات میں عمر کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلوایا اور اندر گئے اور کہا کہ وہ اشعار دوبارہ تو سناؤ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم پڑھ رہی ہے۔ چنانچہ دوبارہ انہوں نے وہ اشعار سنائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تحاشا جو ہے ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کر کے۔ اس لیے دوستوں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو جتنا تعلق اپنی ذات سے ہے اس سے زیادہ تعلق ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا۔ ہمیں اپنی جان سے جتنا تعلق ہے اس سے زیادہ تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ہمارے لیے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز آتی تھی، جیسے چکی سے آواز نکلتی ہے نا، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آواز نکلتی۔ عزیز کا عزیز رہا، اور ایک روایت کے اندر ہے عزیز کا عزیز مرجل، جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ہانڈی کے کھولنے کی طرح آپ کے سینے مبارک سے آواز نکلتی۔ اس لیے دوستوں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے پرواہ ہونی چاہیے، لیکن اس محبت میں ہمیں صرف وہی کام کرنا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے سے جو کوئی بھی غلط کام کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے آپ پر کثرت سے درود پڑھنا، سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے درود پڑھیں گے، ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 40 فائدے لکھتے ہیں۔
آپ اللہ لگائیے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے جو معاف کر دیتے ہیں، 10 ثواب اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، 10 درجات اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر روزانہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے ہم کو، تو 100 مرتبہ درود پڑھنے سے 1000 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ جب رحمتیں نازل ہوں گی زحمتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اجالا جب ہو جائے گا تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا، حق جب آ جائے گا تو باطل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب حق آ جائے گا تو باطل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، آپ یہ طے کیجیے آج اس خانہ خدا میں کہ زندگی میں روزانہ ہمیں وقت نکال کر کے اپنے آقا مدنی بندی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ہمیں درود پڑھنا ہے، کم سے کم 100 مرتبہ آپ طے کر لیجیے۔ آپ یقین جانیے اگر اس وظیفے کو ادا کر لیا آپ نے، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ختم کر دیں گے اور ہر مشکل کو اللہ حل کر دیں گے۔ درود شریف میں اتنا پاور ہے، آپ سمجھ لیجیے کسی عمل میں اتنا پاور نہیں ہے جتنا درود شریف پڑھنے کے اندر طاقت ہے۔ اتنا آسان عمل لوگ نہیں کرتے، بتائیے آپ 10 منٹ 15 منٹ روزانہ درود پڑھنا چاہیے آپ نے کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی وجہ سے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہاں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، آپ کے اوپر آپ کی ایک سنت پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔